بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناول کا نام ہے حصار محبت اور اس کی رائٹر ہے سمیرہ۔ گاڑی کو ایک جھٹکا لگا تھا، وہ ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ شام کے گہرے سائے پہاڑی کی چوٹیوں سے جھانک رہے تھے۔ آنکھیں ملتے اس نے سامنے دیکھا۔ باورچی ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا موسیٰ منیر دھیمے سروں میں گاڑی کے سناٹے میں گونجتی آواز کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ منتہا نور کو اپنے اعصاب جھنجھناتے محسوس ہوئے۔ یہ انداز، یہ غزل، یہ الفاظ، یہ دلفریب پرسوز آواز اس کے اندر گہری چوٹ لگانے کو کافی تھی۔ میری منزل ہے کہاں، میرا ٹھکانہ ہے کہاں، صبح تک تجھ سے بچھڑ کے مجھے جانا ہے کہاں، سوچنے کے لیے ایک رات کا موقع دے دے۔ اس کے اعصاب پر سب سے بھاری موسیٰ کی آواز تھی، جیسے مذاق اڑاتی ہو، تضحیک کرتی ہو۔ ایسا بھی کیا خاص ہے اس غزل میں؟ عام سی تو ہے۔ اس کے دماغ کے گوشے میں جھنجھناتی آواز گونجی تھی۔ موسیٰ منیر، تم جیسے انسان جو اوروں کو جوتے کی نوک پر رکھیں، وہ کیا جانے ہیں کہ شاعری اور احساسات کیا ہیں؟ یہ عام سی غزل ہے یا خاص؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ منتہا نور کو اپنا ہی طنزیہ لہجہ سنائی دیا تو اس نے ہونٹ چبا لیے۔ اتنے بڑے دعوے مت کرو منتہا نور کہ خود ہی منہ کے بل گر پڑو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا موسیٰ منیر صاف اس کی تضحیک کر گیا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ دے۔ اپنی آنکھوں میں چھپا رکھے ہیں جگنو میں نے، اپنے پلکوں پہ سجا رکھے ہیں آنسو میں نے، میری آنکھوں کو بھی برسات کا موقع دے دے۔ خیالات کی تکلیف دہ لہر اسے مکمل طور پر بھگو گئی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ یاد آیا تھا، آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھی۔ اور تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ طاقت کے زور پر عورت کو زیر کرنے والے، ایک سطحی جذبات کے مارے انسان کے علاوہ اور ہو ہی کیا تم؟ ایک شکی اور منتقم المزاج انسان۔ نفرت ہی نفرت تھی اس کے لہجے میں۔ رات کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں محو خواب تھے تو دونوں اپنے کمرے میں جنگ و جدل کی حالت میں تھے۔ بکواس بند کرو، چیختا چنگھاڑتا لہجے سے ایک پل کو خاموش کروا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ لہجہ اسے سہما گیا تھا۔ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں تم پر، مگر تم نے دوسروں کے ساتھ مل کر میری زندگی کو جہنم بنانے کا جو کھیل کھیلا ہے، اس کی سزا بہت تکلیف دہ ہے۔ ساری عمر تمہیں اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مجھ سے شادی کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ اس کے بازو کو اپنی وحشی گرفت میں جکڑے اس نے ایک پل میں اپنا اصل روپ دکھایا تھا۔ گزری رات کی تکلیف دہ باتوں اور وحشت بھری ساتوں کو یاد کرتے منتہا نور کی آنکھوں میں نمی آتی چلی گئی تھی۔ گاڑی میں گونجتی آواز اس کے اعصاب پہ بڑی بھاری تھی۔ لبوں کو کچلتے ہوئے باہر رخ پھیر کے کھڑکیوں سے باہر سرمئی پہاڑیاں شام میں اور بھی پراسرار دکھائی دے رہی تھیں۔ آج کی رات میرا درد محبت سن لے، کپ کپ آتے ہوئے ہونٹوں کی شکایت سن لے، آج اظہار خیالات کا موقع دے دے۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح۔ بھیگتی پلکوں کے لیے بڑے ضبط سے اندر کی طغیانی کو اپنے اندر ہی ہمیشہ کی طرح اتارنے کی کوشش میں وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ پھولنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا؟ بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا؟ صرف 2-4 سوالات کا موقع دے دے۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح۔ یہ شخص اس کی سب سے بڑی آزمائش تھا، جس سے اسے بلا کی نفرت تھی۔ ساری عمر تو انکار کرتے گزاری تھی، مگر آج اس کے ساتھ اتنا طویل سفر کرنے پہ مجبور تھی۔ اپنی بے بسی پہ وہ خود ہی متاسف تھی۔ وہ کبھی اس شخص کے سامنے مجبور نہ ہوئی تھی۔ اینٹ کا جواب ہمیشہ پتھر سے دیا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکارا تھا۔ اپنی ذات کے مکمل مان و غرور سمیت اسے بارہا دھتکارا تھا، مگر اب غزل دوبارہ ریوائنڈ کی جا رہی تھی۔ سب کی کوشش میں وہ چٹک کر رہ گئی تھی۔ صبر کی انتہا تھی یا چوٹ دل پر لگی تھی، ان الفاظ نے اسے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ڈرائیور، یہ ٹیپ بند کرو۔ چیختا ہوا اعصاب شکن لہجہ نہایت پسیلا تھا۔ ڈرائیور موسیٰ نے فوراً پلٹ کر دیکھا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، بند کرو اس کو۔ موسیٰ نے بغور جائزہ لیا۔ بھیگی پلکوں کی نمی صاف دکھائی دی تھی۔ ناراض سے لہجے میں کچھ کہنے کو لب واہ کیا، مگر پھر لب بھینچ لی اور ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دیا۔ رہنے دیتی بی بی جی، سفر اچھا گزر جاتا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس نے بیک مرر سے خود پہ مرکوز موسیٰ کی مسلسل نگاہوں کو محسوس کر کے
سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی، ایسی خاموشی اس کے اندر بھی تھی جو اسے ہر روز توڑتی تھی اور وہ روز اذیت کی بھٹی میں سلگتی تھی۔ باقی کا سارا راستہ بہت خاموشی سے کٹا تھا۔ سارے سفر کے دوران موسیٰ اور ڈرائیور گفتگو کرتے رہے تھے۔ سفر کے دوران انہوں نے کئی بار سٹاپ کیا تھا، مگر منتہا ہر بار گاڑی میں بیٹھے رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے سفر اختتام پذیر ہوا تھا۔ خوبصورت بنگلے کے سامنے باوردی ڈرائیور نے گاڑی روکی تو وہ سیدھی ہوگی۔ رات کی تاریکی میں صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ آئیں بیگم صاحبہ، گھر آ گیا ہے۔ موسیٰ گاڑی سے نکل کر سامان نکال رہا تھا۔ اس نے پلٹ کے اسے مخاطب ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، منتہا اپنی اس ازحد حد تک پر ششتر رہ گئی۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پر ناچار باہر نکل آئی۔ نہ جانے اب اس اجنبی شہر میں اپنوں سے اس قدر دور زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ موسیٰ اندر چلا گیا تو وہ بھی کلستے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ گھر اندر سے خاصا کشادہ اور ہوادار تھا۔ سجاوٹ تو نہیں تھی مگر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ بڑے سے ہال میں کھڑی کھڑی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمد خان، اب تم ادھر ہی رہنا، کھانے وغیرہ کا اہتمام کروا دینا۔ مجھے کرنل صاحب کے پاس فوری پہنچنا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ شاید صبح واپسی ہو، گھر کا خیال رکھنا۔ وہ بھی جائزہ لے ہی رہی تھی جب اچانک ایک کمرے سے یونیفارم بدل کر نکلتے موسیٰ کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی، پھر اسے قطعاً نظر انداز کرتے وہ راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یس سر۔ منتہا 2 قدم دروازے کی طرف بڑھ آئی تھی۔ موسیٰ ڈرائیور سے مخاطب تھا، میں نے کال کر دی ہے، صبح تک کرنل صاحب ایک اور ملازم بھیج دیں گے۔ گھر کا خیال رکھنا، اور ہاں بی بی سے پوچھ لینا کسی چیز کی ضرورت ہو تو۔ منتہا کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اتنے بڑے گھر میں تنہا ہونے کے احساس سے ہی دل گھبرا اٹھا تھا۔ کیا اس شخص نے اسے سزا دینے کا یہ نیا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ انجان جگہ، اجنبی شہر، ناشنا دور دیوار اور اپنوں سے دوری، منتہا کے اندر وحشت نے سار ابھارا تھا۔ موسیٰ ملازم کو مزید ہدایات دے رہا تھا اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پہ منتہا کو احساس ہوا کہ اس کا چہرہ بھیگ رہا ہے۔ یا اللہ، اس کے دل سے ایک ہونک سی اٹھی۔ موسیٰ کا یہ اجنبی انداز، قطعی رویہ اور یوں بری طرح نظر انداز کرنا اس کی روح میں گہری شگاف ڈال گیا تھا۔ وہ بے دم سی ہوگی۔ اس شخص سے بھلائی کی توقع عبث تھی۔ اس منتقم مزاج شخص کی جانب سے تو وہ کبھی بھی غلط فہمی سے دوچار نہیں رہی تھی، مگر اس دفعہ اس کے رویے نے اسے گویا آتش فشاں بنا دیا تھا۔ جی چاہے وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آپا کی تمام ہدایات و یقین دہانیوں کو فراموش کیے یہاں سے چلی جائے، مگر وہ بے بس تھی۔ اپنوں کے چہرے آنکھوں میں سمائے تو نڈھال سی تنہا اپنے بڑے گھر کے دیر دیوار کو بے بسی سے دیکھتی ہال کمرے کے بڑے صوفے پر آ کر گر گئی تھی۔ یہ اس کی سزا تھی، مگر انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے دن شام کے قریب موسیٰ منیر کی واپسی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، محمد خان نے فوراً سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بٹلر آ گیا تھا؟ جواب دے کے محمد خان سے پوچھا تھا۔ یس سر، صبح صبح پہنچ گیا تھا۔ وہ ساری لاتے اندر آ گیا تھا۔ گھر میں بلا کی خاموشی تھی۔ کیپ اتار کے صوفے پر ڈالتے اس نے محمد خان کو دیکھا۔ بی بی کہاں ہے؟ محمد خان بہت پرانا ساتھی تھا۔ ریجمنٹ اور مختلف علاقوں کی پوسٹنگ کے ساتھ اکثر ملاقات رہتی تھی۔ آج کل وہ اس کے ڈرائیور کے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر کسی غمگسار دوست سے کم نہ تھا۔ بیگم صاحبہ تو رات ہی سے کمرے میں بند ہے۔ کئی بار دروازے پہ دستک دی مگر انہوں نے کھولا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ موسیٰ ٹھٹکا تھا۔ وہ رات سے کمرے میں بند ہے؟ حیران ہو کر دریافت کیا تو اس نے اس بات میں سار ہلایا۔ میں مطلب ہے رات کا کھانا، ناشتہ، لنچ، ڈنر کچھ بھی نہیں؟ تشویش سے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ او میرے خدا، تشویش سے برا حال ہوا۔ موسیٰ خیال رکھنا، یہ ہماری بہت پیاری چہیتی لاڈلی بہن ہے، کبھی تنہا نہیں رہی، اتنی دور بھی صرف تمہارے بھروسے پہ بھیج رہے ہیں۔ 2 دن سے رو رو کر اس نے طبیعت خراب کی ہوئی ہے۔ یہ نو کہ وہاں جاتے ہی تم اپنے کاموں میں الجھ کر اسے بھول جاؤ، خیال رکھنا۔ جہاں زیب کی آواز اسے اپنے کانوں کے قریب سنائی دی۔ موسیٰ خیال رکھنا ضدی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ 2 دن سے نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے اور اوپر سے بخار بھی چڑھا لی ہے۔ راستے میں کچھ پیار سے کھلانے کی کوشش کرنا۔ باجی زورا کی ہدایتیں سے مزید متوحش کر دیا اور پھر اس کو گزری رات کے اپنے ساری وحشت ناکی یاد آ گئی۔ غم و غصے کی کیفیت میں کیسے اس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ذہنی طور پہ تو وہ خود بھی خاصا ڈسٹرب تھا، اوپر سے منتہا کی منہ زوری نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا اور تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ کیسے وہ اس کی وحشت کی بھینٹ چڑھی تھی، اور ستم یہ تھا کہ موسیٰ کو اپنے سلوک پہ ذرا سی بھی ندامت محسوس نہ ہوئی تھی۔ صبح ایک دفعہ ٹکراؤ پہ منتہا کا بازو چھونے پر اس کے وجود کی حدت کا احساس ہوا تھا، مگر وہ اپنے نقصان کا ماتم کر رہا تھا، ذرا بھی توجہ نہ دی تھی، اور اب یہاں آنے کے بعد بھی اسے مکمل نظر انداز کر گیا تھا۔
سیالکوٹ سے ایبٹ آباد تک کی فلائٹ اور پھر بائی روڈ طویل راستہ۔ موسیٰ نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب ندارد تھا۔ منتہا کی جذباتی کیفیت سے اگر واقف نہ ہوتا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ کے اپنے نقصان پر ماتم کرتے ایک طرف ہو جاتا، مگر اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا غصے کے ساتھ سے تشویش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ محمد خان، تالے کی ایک اور چابی ہوگی؟ منتہا کی طرف سے نا امید ہو کر محمد خان کو دیکھا۔ ملازمین کے سامنے عجیب شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ لمحوں میں منتہا نور کے حواس ٹھکانے لگا دے، مگر جی سر، تو جلدی لے کر آؤ۔ اگلے ہی لمحے وہ چابیوں کا گچھا لیے چلا آیا تھا۔ موسیٰ نے تالا کھول کر دروازہ کھولا تھا۔ اندر داخل ہوا تو پہلی نظر میں بستر پر منہ کے بل دراز وجود پر پڑی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ آگے بڑھا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ بس لمحوں میں جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ منتہا! غصے سے پکارتے بازو پکڑ کے ارادہ جھنجھوڑ دینے کا تھا، مگر موسیٰ منیر کو شدید جھٹکا لگا۔ منتہا کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ نہ جانے کب کی ایسی ہی پڑی ہوئی تھی۔ منتہا! انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے اس نے اس کو سیدھا کیا تھا۔ اس کو رخسار کو سہلایا بھی تو کوئی حرکت نہیں تھی۔ منتہا کا موبائل اس کے قریب ہی پڑا ہوا تھا، جہاں صبح سے لے کر اب تک سیالکوٹ سے کئی کالز اور میسیجز آ چکے تھے۔ سرخ و سفید امتزاج کے لباس میں وہ اور بھی دہک رہی تھی۔ اسے سیدھا کر کے الماری سے کمبل نکال کر اس پر ڈالتے اس نے محمد خان کو آواز دی تھی۔ محمد خان! یس سر! ہمارے بنگلے کے ساتھ جو ڈاکٹر جمشید کا بنگلہ ہے، ان کو بلا لو، بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ خیریت سر؟ زیادہ خراب ہے کیا؟ اور سنو، بٹلر کو کہو ٹھنڈا پانی اور کوئی پٹی بھیج دے، بخار بہت تیز ہے۔ پھر ڈاکٹر کے آنے تک وہ پٹیاں کرتا رہا تھا۔ ڈاکٹر جمشید نے آ کر چیک اپ کے بعد میڈیسن دی اور انجیکشن لگا دیا تھا، ساتھ میں مسلسل پٹیاں کرتے رہنے کی ہدایت بھی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب منتہا کے بخار کا زور ٹوٹا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کراہ کے ساتھ اس نے آنکھ کھولی تھی۔ سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اماں! اس کے لبوں سے نکلتا نام اسے شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، ذاتی اختلافات ایک طرف، منتہا کے والدین اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ کتنے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ اپنی چشیدگی کے انکار کے باوجود سب کے اصرار پر اس کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ کل رات بھی محض ضد میں اسے اجنبی جگہ چھوڑ کر بغیر اس کی پرواہ کی اس نے اپنی مصروفیت نبھائی تھی، اور اب منتہا! وہ نیم غنودگی میں تھی۔ اس پکار پہ ذرا کی ذرا پلکیں واقعی تھی۔ کچھ دیر میں اس کی غنودگی میں فرق آیا تھا۔ بخار نے گویا ساری سدھ بدھ بھلا دی تھی۔ اپنی بیماری، اندرونی توڑ پھوڑ اور ذہنی خلفشار سے اس کے آنسو بہتے رہے۔ اس کی ذرا سی نگاہ برداشت نہ کرنے والی اس وقت اس کے مکمل طور پہ رحم و کرم تھی۔ وہ خالی پیٹ تھی اور نہایت کمزور تھی۔ موسیٰ نے بہلا پھسلا کر دودھ کا ایک گلاس پلایا تھا، ساتھ میں میڈیسن دی تھی۔ موسیٰ دوبارہ سے غنودگی میں جاتے دے کر کمبل اس پر ڈالتے مطمئن ہو کر واش روم میں گھس گیا۔ موبائل فون کی تیز آواز نے منتہا کو ہڑبڑا کر آنکھ کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ذہن صورتحال کا ادراک کرتا، موسیٰ عجلت میں اندر آیا تھا۔ منتہا کے سرہانے رکھا موبائل فون اٹھا کر فوراً سے یس کیا تھا۔ السلام علیکم زہرہ آپی۔ زہرہ باجی۔ منتہا مکمل حواسوں میں تھی، کمبل ہٹا کر دیکھا۔ موسیٰ کی اس کی جانب پوچھ تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی ایک دم مصروف ہو گیا تھا، بس خیال نہیں رہا۔ جی کرنل صاحب نے رستے میں ہی کال کر لیا تھا، اب کیا کرتا؟ بہت اچھا، جب آپ کو ساری رپورٹ مل چکی ہے تو پھر اب اس باس پوس کا فائدہ؟ تلخی سے جھنجھلا کر کہا گیا۔ منتہا نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ رات آپا سے بات ہوئی تو اپنے اکیلے ہونے کا بتا دیا تھا۔ اب کیا کہہ سکتا ہوں، میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے۔ پھر آپ ہی کو شوق تھا اسے میرے ساتھ روانہ کرنے کا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مزید تلخی سے کہا گیا تھا۔ آپا پلیز، میں پہلے منتہا نامہ سن کر بیزار ہو چکا ہوں۔ میری اپنی بھی ایک زندگی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ کو اتنے احساس ہے تو اپنی لاڈلی کو اپنے پاس رکھتے، کیوں اماں ابا کے دباؤ میں ساتھ روانہ کیا ہے؟ اتنا اجنبی اور تلخ رویہ؟ منتہا کا دل بھر آیا۔ آپا کوئی نصیحت نہیں، زور زبردستی سے اسی لے کر تو آ گیا ہوں، اب تو سکھ کا سانس لینے دے۔ منتہا نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ منتہا ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں ہونے والا، اسے بعد میں بات کر لیجیے گا، بات لے رہی ہے وہ، تبھی تو اس کا سیل میرے پاس ہے۔ منتہا حیران ہوئی اس کے جھوٹ پر۔ آپ بلا وجہ تحقیقات مت کرتی رہا کریں۔ کہا نا وہ باتھ روم میں ہے۔ آپا پلیز، وہ اب اگر آپ کی نند ہے تو میں بھی آپ کا بھائی ہوں، وہ بھی سگا۔ اتنے بے اعتباری کی اس بنیاد پہ آخر میں وہ زچ ہی تو ہو گیا تھا۔ آپا وہ میری بیوی ہے، یاد رکھیے گا، کہتے ہوئے پلٹا تھا۔
منتہا کو جاگتے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر سر جھٹکا۔ اچھا آپا پھر بات ہوگی، خود بخود ہی کال کر لوں گا، بے فکر ہیں، کیوں نہیں؟ اف اچھا سیز فائر، لڑائی کا قطعی موڈ نہیں، پھر بات ہوگی۔ آپ کو تو مجھ سے گلے ہی رہتے ہیں، کبھی میرا بھی حال دریافت کر لیا کریں، میں بھی اتنا ہی مظلوم ہوں۔ اوکے اللہ حافظ۔ منتہا اسے یکسر نظر انداز کیے کمبل ہٹا کر بستر سے نکلی تھی۔ کہنے کو تو ابھی ایک پال میں محاذ کھول لیتے، مگر فائدہ؟ اس انسان میں انسانیت ہی نہیں تھی، اس کے سب سلوک دیکھ اور برت چکی تھی۔ کھڑے ہو گئے، ارادہ باتھ روم جانے کا تھا، مگر دوسرے قدم پہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ 3 دن سے خالی پیٹ تھی، بیماری، بھوک، کمزوری، یہ حال تو ہونا ہی تھا۔ منتہا نے گرنے سے بچنے کے لیے اطراف میں ہاتھ بڑھایا، مگر سہارے کے لیے کچھ ہوتا تو ہاتھ آتا۔ موسیٰ جو دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا۔ کیا ہوا؟ وہ موسیٰ کے بازو کو جکڑے کندھے پہ سار رکھے خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس آواز پر چونک کر سنبھلی، سر اٹھا کے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاصی تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ منتہا کو کچھ پل میں بے پناہ قربت کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹی۔ شرمندگی، خجالت، غم و غصے سمیت نہ جانے کس کس احساس نے آ کر اس کے قلب و ذہن کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، چٹختی ناگوار آواز تھی۔ موسیٰ اس قدر عزت افزائی پہ ششدر رہ گیا۔ شٹ اپ، غصے سے پیچھے دھکیلتے وہ بگرایا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں چھونے کا۔ بڑا توہین آمیز انداز تھا۔ منتہا تو انا پر مر مٹنے والی تھی۔ حالت اس قدر خراب نہ ہوتی تو وہ کہاں اس شخص کو برداشت کرتی، کہاں اس کا احسان لیتی۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ نفرت سے پیچھے ہٹی تھی۔ ہاں جانتی ہوں کتنا اختیار ہے تمہیں خود پر، مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا تمہیں۔ ایسی چوٹ تھی کہ موسیٰ ایک دم سے لگ اٹھا۔ تم حد سے گزری ہو منتہا، بے پناہ اشتعال انگیزی سے باور کروایا تھا۔ مجھے حد کی بات نہ سناؤ، اگر حد کی بات ہوتی تو میں اس وقت اس اجنبی جگہ بیٹھی رو رہی نہ ہوتی۔ میرے ارد گرد میرے اپنوں کا ہجوم ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا موسیٰ منیر، حد سے گزرنا کسے کہتے ہیں۔ وہ اس سے زیادہ غصے سے بھڑکی تھی۔ نکاحت کی وجہ سے آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر اس کے سامنے آپ خود کو مزید ارزاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں اپنوں کی محبتوں کی وجہ سے مجبور ہوں جو ادھر آ گئی ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ ساری عمر رونے سے بہتر ہے کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں۔ نفرت ہی نفرت تھی۔ موسیٰ منیر لب بھینچے سے دیکھتا رہا۔ نکاحت سے ہانپتی کانپتی آواز میں اسے سنا رہی تھی۔ اس نے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر لب بھینچ کر اس پر ایک تیز وسیلی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا اور منتہا بے دم سے دوبارہ بستر پر گر گئی تھی۔ 2-3 دن میں اس کی طبیعت بھی بحال ہوگی تو اپنی تنہائی سے گھبرا کر اس نے خود کو گھرداری میں مصروف کرنا چاہا۔ محمد خان اور بٹلر کی موجودگی میں اس کے لیے کرنے کو کچھ باقی نہیں رہتا تھا۔ کچن بٹلر کے ذمہ اور باہر کی ذمہ داریاں محمد خان کے سپرد تھی۔ اس گھر میں اتنا سامان تھا نہیں کہ وہ خود کو چیزوں کو درست کرنا یا سلیقے سے سجانے میں مصروف رہتی۔ بیڈ روم میں بیڈ، الماری اور ہال کمرے میں صوفوں کے علاوہ باقی ضرورت کا ہلکا پھلکا فرنیچر تھا۔ ہاں کچن میں ضرورت کا سامان تھا، ان سے بھی وہ کب تک دل بہلاتی۔ وہ 3 دنوں میں ہی اکتانے لگی تھی۔ بھرے پورے گھر سے آئی تھی، اماں کو نوکروں سے کام کروانا بہت برا لگتا تھا۔ میکے سسرال دونوں جگہوں میں ہی ملازم نہ تھے، سب کام خود ہی کرنے پڑتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کی عادت تھی ہی نہیں۔ موسیٰ کا وہی معمول تھا، صبح کا گیا رات کے لوٹتا۔ دونوں ایک دوسرے سے پہلو بچانے کی کوشش میں رہتے۔ وہ کل 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ منتہا سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ بھانجے بھانجوں اور بھتیجے بھتیجوں کی ایک فوج تھی۔ منیر چاچا کا گھر گھاؤں میں ان کے پڑوس میں تھا۔ منیر چاچا کی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ باجی زہرا سب سے بڑی تھی، پھر نواز بھائی اور 2 بیٹیوں کے بعد موسیٰ اور سب سے چھوٹی عیشا تھی۔ ابا اور چچا منیر کا بچپن سے بھی بڑا پیار تھا۔ چاچا منیر ملازم آدمی تھے، جبکہ ابا کی اپنی زمینیں تھیں جو انہوں نے ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ اماں ابا بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر انہوں نے اپنا شوق اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر پورا کیا تھا۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق ساری اولاد کو ہی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی منیر چاچا کی زہرا باجی سے ہونے سے بڑوں کا محبت برا یہ تعلق رشتہ داری میں بدل گیا تھا۔ زہرا بابی بہت اچھی اور سلیقہ مند واقع ہوئی تھی۔ اس گھر کو انہوں نے جس احسن ذمہ داری اور سلیقہ مندی سے سنبھالا تھا، سب ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ زہرا بھابی کی تو کچھ زیادہ ہی چہیتی تھی، مزید ان کے بچوں نے کسر پوری کر دی تھی۔ جہاں زیب بھائی عیشا کو پسند کرتے تھے، اماں ابا نے بھائی کی خواہش پر عیشا کا رشتہ منیر چاچا سے مانگا تو انہوں نے جواباً اپنے کیپٹن بیٹے موسیٰ منیر کے لیے منتہا نور کا رشتہ مانگ لیا۔ اماں ابا کو بظاہر تو کوئی انکار نہیں تھا، مگر سوچ کر جواب دینے کو کہا۔ منتہا کو پتہ چلا تو اس نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ موسیٰ سے شادی سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ وہ ایسی ہی منہ پھٹ تھی۔ زہرا بھابی کو بڑا برا لگا۔ کیوں، کیا خرابی ہے موسیٰ میں؟ یہ پوچھئے کیا خوبی ہے آپ کے بھائی میں؟ مجھے تو وہ منیر چاچا کا بیٹا لگتا ہی نہیں۔ سارا بچپن تو اس نے میرے ساتھ دشمنیاں پالتے گزارا ہے۔
دنیا میں اور لڑکے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ اس نے خاصے تیکھے پن سے کہا۔ بھابھی ہنسی۔ اب ایسا بھی نہیں، لاکھوں میں ایک ہے میرا بھائی، کیپٹن ہے، ترقی کے مواقع ہیں، جو بھی لڑکی آئے گی عیش کرے گی۔ انہوں نے بڑی محبت سے کہا تھا، وہ جل بھن گئی۔ ہاں تو کروائیں عیش، مجھے تو بخشیں، میں نے تو اول ابھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اگر ایسا ہوا بھی تو کم از کم وہ موسیٰ منیر نہیں ہوگا۔ صاف جواب تھا۔ کیوں؟ بھابھی پلیز، آپ میرے اور موسیٰ کے تعلق کو اچھی طرح جانتی ہیں، ساری زندگی ہماری ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہتے گزری ہے۔ میں زمین ہوں، وہ آسمان، ہمارے خیالات، احساسات، ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تو اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوں۔ ہم ایک جگہ بیٹھ کر سکون سے 1 منٹ نہیں گزار سکتے، آپ لوگ ساری زندگی کی بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ناممکن۔ مگر منتہا یہ ہم سب کی خواہش ہے، مگر میری نہیں، اور مجھے یقین ہے موسیٰ بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ زہرا بھابھی خاموش ہو گئی تھی۔ بظاہر یہ رشتے والی بات دب گئی تھی۔ عیشا اور جہاں زیب کے منگنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اماں ابا نے اس کے موقف کو سمجھ لیا ہے۔ گاؤں میں رہائش ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں ہر چیز موجود تھی، دنیا کی ہر سہولت تھی، مشترکہ خاندانی سسٹم سا، سارے بھائی اور ان کی اولادیں اکٹھی تھی۔ باجیاں اپنے اپنے گھروں میں، اب صرف وہ اور جہاں زیب بھی آنے والے رہ گئے تھے۔ وہ اور عیشا ماسٹرز کر رہی تھی، روز سیالکوٹ جاتی تھی۔ عیشا کی شادی اس کے ایگزامز کے بعد طے تھی، جبکہ منتہا کے انکار کے بعد اماں ابا نے دوبارہ اس کی شادی کا موضوع نہیں چھیڑا تھا۔ اس دن وہ تیار ہو کے عیشا کو لینے سامنے گھر آئی تو سامنے چچی تخت پر براجمان ملی۔ السلام علیکم چاچی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، انہوں نے کہا تو اسے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چاچی، دیر ہو رہی ہے، عیشا کدھر ہے؟ ابھی تک آواز نہیں دی، میں انتظار کرتے کرتے نکلی ہوں، وین آ گئی ہوگی۔ پتہ نہیں، تیار تو ہو گئی تھی، اندر کہیں ہوگی تو خود دیکھ لے۔ منتہا نے کوف سے کلائی کی گھڑی دیکھی، دیکھتے فٹافٹ اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ عیشا، وہ سیدھی اس کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ عیشا، عیشا، اس نے جیسے پردہ ہٹایا تھا، عیشا کے بجائے موسیٰ منیر کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ کب آئے؟ دل میں سوچا، پھر ارد گرد جھانکا۔ عیشا کہاں ہے؟ بغیر اس کو کوئی اہمیت دیے لٹ مار انداز میں پوچھا۔ دو مسلمان جب آپس میں ملیں تو سلام کرنا فرض بنتا ہے۔ موسیٰ کا وہی انداز تھا۔ منتہا کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جی ضرور، السلام علیکم۔ عیشا، ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کے سلام کہہ کے اس نے پھر آواز دی۔ وعلیکم السلام، وہ میرے کمرے میں۔ اس کی طرف دیکھتے اس نے سکون سے جواب دیا تو وہ چونکی۔ کیوں؟ میرے کپڑے پریس کر رہی ہے۔ اب کسے غصہ آیا؟ اف، ہمیں دیر ہو رہی ہے، وین والا کب سے آیا کھڑا ہے، اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا، کسی سے بھی پریس کروا لیتے، صبح صبح لیٹ کروا کے رکھتی ہے۔ وہ کوف سے جو دو چار ہوتی کچھ غصے سے کہتی پلٹی تھی۔ سنو، وہ پلٹی، سر سے پھسلتا دوپٹہ دوبارہ سر پر جمایا، مگر موسیٰ کی نگاہیں دوپٹے سے جھانکتی اس کی دراز چوٹیوں کے بل پر اٹک گئی۔ جی فرمائیے، آپ کیا حکم ہے؟ خاصے تیکھے پن سے پوچھا تھا۔ نہیں، رہنے دو، اس وقت تو تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی سے میں عیشا کو بلواتا ہوں۔ بڑی شرافت سے وہ کہہ کے اس کے سامنے سے نکل گیا اور منتہا حیرت زدہ رہ گئی۔ خود ہی رو کر اب بنا بات کے چلا گیا۔ دوسرا اتنا پرسکون انداز، وہ دونوں تو عام حالات میں ابھی جنگ و جدل کی کیفیت میں رہتے تھے۔ موسیٰ کو اس کا انداز ہضم نہ ہوا۔ عیشا کو آتے دیکھ کے اس نے سر جھٹکا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ اتنی لیٹ ہو گئے ہم، وہ وین والا 100 نخرے کرے گا، اور تم کر کیا رہی تھی؟ اب کہ اس نے غصے سے اسے لتاڑا۔ آرام سے، سکون سے، ایک تو تم بنا رکے شروع ہو جاتی ہو۔ اپنی کتابیں لے کے وہ فوراً چادر اوڑھ کے اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اچھا ماں، ہم جا رہے ہیں، ناشتہ تیار کر دیا ہے؟ موسیٰ بھائی کو کہیے گا کہ کر لیں، اور نواز بھائی کو بھی۔ اماں سے کہہ کے وہ اس کے ساتھ گھر سے نکل آئی تھی۔ وین والا کھڑا تھا، سو باتیں سننی پڑی تھیں اس کی۔ منتہا نے بھی 10 سنا کر سیٹ سنبھالی تو عیشا اس کے سوجے منہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بات نہیں کرو مجھ سے، صرف تمہاری وجہ سے اس کالو کی 100 باتیں سننی پڑ گئی ہیں۔ صبح موسیٰ بھائی آئے تھے نا، فوراً گھنٹے بعد کہیں کام کے لیے جانا تھا، بس ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے اور کپڑے پریس کرنے میں دیر ہوگی۔ رات سے ساجدہ بھابھی بھی میکے گئی ہوئی ہیں، تو تمہیں پتہ ہے موسیٰ بھائی کے پسند کا ناشتہ تیار کرنا اماں کے بس کا کام نہیں۔ اس نے کہا تو وہ سر جھٹک گئی۔ موسیٰ کے ذکر پہ اس کا ہمیشہ یہی انداز رہا تھا۔ اس کی موسیٰ سے کوئی خاص دشمنی نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے شروع سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ شروع سے ہی اسے موسیٰ سے چڑھتی کبھی بنی ہی نہ تھی، اور جب سے رشتے کی بات چلی تھی تو وہ اسے کچھ زیادہ ہی خار کھانے لگی تھی۔ رات کھانے کے بعد عیشا اور موسیٰ چلے آئے تو سب سے مل کر جہاں زیب اور موسیٰ کا چہل قدمی کا پروگرام بنا تھا۔ جہاں زیب نے ساتھ چلتے ہوئے نے بھی پیشکش کی تو وہ فوراً تیار ہوگی۔ اماں سے اجازت لے کر وہ بچوں کو ساتھ لے ان کے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ بچے ادھم میں چاہ رہے تھے۔
وہ کھیتوں کی طرف نکل آئے تھے۔ چاندنی رات تھی، ہر سو روشنی بکھری پڑی تھی۔ وہ اور عشا دونوں ٹیوب ویل کے ساتھ کی دیوار پر چڑھ کے بیٹھ کی تھیں، جبکہ بچے کھیتوں میں آنکھ مچولے کھیلنے لگ گئے تھے۔ کتنی اچھی رات ہے، عشا نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ہنس دی۔ جہاں زیب بھائی کا ساتھ ہے تمہیں تو اچھی لگے گی ہی نا۔ اس نے چھیڑا تو وہ جھینپ کی۔ کیوں نہیں، میں بھی کہوں، آج تمہارا دل باہر چہل قدمی کو کیسے مچل گیا۔ خوب موقع ڈھونڈا ہے تم نے، وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ ہاں، بڑا اچھا موقع دے رہے ہو تم اور موسیٰ بھائی۔ تم نے تو مجھے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا اور موسیٰ بھائی نے اسے۔ وہ بھی شرارت سے گویا تھی۔ ہیں، اتنا بڑا الزام؟ دفع ہو جاؤ، جا رہی ہوں میں۔ مرو تم، ایک تو تمہاری وجہ سے سارے کام چھوڑ کر آئی ہوں، اوپر سے یہ الزام۔ تمہارا بھائی ہے، جیسے مرضی سے یہاں سے دفع کرو۔ میں آم کے باغ میں جا رہی ہوں، خبردار میرے پیچھے آئیں تو۔ وہ فوراً برا مان کے وہاں سے اٹھی تھی۔ رکو تو منتہا، رکو، وہ آواز دیتی رہ گئی تھی، مگر وہ اب کہاں رکنے والی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ موسیٰ اور جہاں زیب قریب ہی تھے، اس کی آوازیں دینے پہ فوراً چلے آئے تھے۔ منتہا اکیلی آموں کے باغ میں چلے گیا ناراض ہو کے۔ کیوں؟ بس ہماری کسی بات پہ بحث ہو گئی تھی، میں دیکھتا ہوں، جہاں زیب نے کہا تو وہ دونوں بہن بھائی بھی ساتھ ہو لیے۔ باغ میں آئے تو وہ بچوں سمیت باغ میں تھی۔ توبہ ہے، تم نے تو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ عشا نے سکون کا سانس لیا۔ میرے سامنے بچے ادھر گھسے تھے، سو میں بھی ادھر آ گئی۔ اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ تمہیں تو موقع دیا تھا، اب کیوں ادھر آ گئی ہو؟ وہ جیسے ہی قریب آئی اس نے طنز کیا۔ میں اب آز آئی بابا ایسے موقعوں سے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ موسیٰ اور جہاں زیب خاموشی سے ادھر ہی ٹہلنے لگے۔ کچھ دیر میں بچوں کو لے کر وہ لوگ واپس پلٹ آئے تھے۔ آؤ تو میں بہت اچھی چائے پلاؤں گی۔ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر عشا نے پیشکش کی تھی۔ میں اکیلی نہیں ہوں، اس نے جہاں زیب اور بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ بچوں کو گھر بھیجو اور آ جاؤ۔ موسیٰ اور جہاں زیب بھی پیچھے آ رہے تھے، اس لیے بچوں کو اس نے گھر بھیجا تھا۔ تب تک وہ بھی دونوں دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ چلو بھیا، اب کیا ارادہ ہے؟ جہاں زیب نے منتہا کو دیکھا۔ میں چائے پلا رہی ہوں، آپ دونوں پی کر جائیے گا۔ عشا اس کا بازو پکڑ کے اندر لے گی تو جہاں زیب بھی چلا آیا تھا۔ ساجدہ بھات بھی رہنے گئی ہیں کیا؟ اس کے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی۔ عشا نے چائے بناتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بات پوچھوں؟ چائے بنا کر مگوں میں ڈالتے عشا نے پوچھا تو وہ چونکی۔ ہاں پوچھو۔ تم نے موسیٰ بھائی کے لیے انکار کیوں کیا تھا؟ کئی دنوں کے بعد اس کے لبوں پر پھر وہی سوال تھا جو وہ بار بار پوچھ چکی تھی۔ میری مرضی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری بھی مرضی، اس نے اس کے جواب پہ ناراضگی سے جتایا اور اس کو مگ تھما کر باہر گرا لی تھی۔ تم میرے کمرے میں چل کے بیٹھو، وہ جاتے جاتے ہدایت دے گئی تھی۔ وہ بڑے آرام سے اس کے بستر پر نیم دراز چائے کی چسکیاں لے رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ چونکی۔ اپنے کمرے میں آنے کے لیے تمہیں کب سے دستک کی عادت پڑ گئی؟ بغیر نشست بدلے وہ بولی تھی، مگر عشا کے بجائے موسیٰ کی صورت دیکھ کے وہ ایک پل میں سیدھی ہوئی تھی۔ سوالیہ نظروں سے موسیٰ کو دیکھا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ پھر بھی کچھ بھی بولے بغیر دیکھے گی۔ تم نے میرے لیے انکار کیوں کیا تھا؟ بغیر تمہید کے اس نے براہ راست سوال کیا۔ میری مرضی؟ میں وجہ پوچھ رہا ہوں منتہا، اس نے بڑی سنجیدگی سے ٹوکا۔ بس تم مجھے پسند نہیں ہو۔ موسیٰ کے لیے اس کے وہی دو ٹوک صاف انداز تھا، بے لحاظ سا، بے لچک۔ کیوں؟ بڑا شدید احتجاج ہوا تھا۔ اس سے شاید اتنی صاف گوئی کی امید نہ تھی۔ میری مرضی؟ منتہا کچھ تیزی سے ٹوکا تو اس سے زیادہ تیزی سے بولی۔ چلاؤ مت موسیٰ منیر، کسی کو رد کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی خاص وجہ بھی ہو۔ میں دل میں کینہ رکھنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ تم سے میری ذہنی مطابقت نہیں ہے، ہم دونوں کی سوچ میں بلا کا تضاد ہے۔ ہم دونوں عام حالات میں مل بیٹھ کر گزارا کرنے والے انسان نہیں، تو پھر ساری زندگی گزارنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں جیون ساتھی کی حیثیت سے پسند نہیں کرتی، بس۔ اس نے بے پرواہی سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ بے سوچے اور دیکھے بغیر کہ اس کے ذرا سے الفاظ کسی کے اندر کس قسم کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی کی نظر میں اپنا آپ رد ہو جانا۔ موسیٰ منیر نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا۔ بہت اچھی بات ہے، میں بھی بس یہ بات صاف کرنا چاہتا تھا۔ زہرہ باجی کے بقول تم سے شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے، جبکہ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ بظاہر تمہارے انکار سے یہ موضوع ختم ہو چکا ہے، مگر بڑوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے میں بے خبر ہوں۔ ہاں، تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم نے اب انکار کیا، آئندہ بھی کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو انکار کر دینا۔ میں خود بھی تم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بھی بڑے پرسکون انداز میں کندھے اچکائے تھے۔ اس کے انداز نے منتہا کو بڑی حد تک سے دوچار کیا تھا۔ ہاں تو ہر دفعہ میں کیوں انکار کروں، تم خود کر لینا، اس نے سلگ کر کہا تھا۔ اور تم جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیسی لڑکی ہوں میں؟ موسیٰ کے الفاظ سے بڑی توہین محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، انکار تو میں نے پہلی بار بھی کیا تھا اور آئندہ بھی کروں گا۔ اور تم جیسی لڑکی سے مراد وہی مطلب ہے
جیسا تمہارے ذہن میں میرے بارے میں تاثر ہے۔ ہاں، چند الفاظ کا اضافہ ضرور کروں گا۔ میں ایک پرسکون مطمئن زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنا چاہوں گا، نہ کہ ساری عمر کا نقصان اپنے مقدر میں لکھوا لوں۔ اور تم سے شادی کرنے کا مطلب ہے عمر بھر کا خسارہ، ذہنی اذیت اور خلفشار۔ اور بڑے سکون سے وہ منتہا نور کے ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا اور وہ ششدر رہ گئی تھی۔ اور تم خود کیا ہو؟ اچھی شکل و صورت کا غرور ہی کام نہیں ہوتا۔ ایک اچھی جاب پر فائز ہو تو ہم بھی کسی سے کام نہیں۔ تم سے شادی کے نہ خواب دیکھے اور نہ ہی ایسی نوبت آئے گی۔ ساری عمر میں نے رونا نہیں ہے۔ وہ کیوں چپ رہتی؟ اس سے زیادہ تلخی سے بولی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ غصے سے بولا تھا۔ تم بھی بکواس بند کرو۔ اسے لب بھینچ کر اسے گھورا۔ وہ بھی بنا لحاظ کے اسے گھوری تھی۔ کیا ہوا؟ ٹانو کو اس قدر برے انداز میں دو بدو تلخ کلامی کرتے دیکھ کر عشا فوراً اندر آئی تھی۔ منتہا نے اسے گھورا۔ عشا، اپنے بھائی کو سمجھا لو، آئندہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی راہ الگ اور میری راہ الگ۔ شادی سے انکار میرا شرعی حق تھا جو میں نے استعمال کیا۔ یہ اونچے عہدے پر فائز ہے، یہ شکل و صورت اچھی ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جب ذہن ہی نہ ملتے ہوں تو بڑوں کی سوچ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دونوں طرف بہترین متبادل مل سکتے ہیں اور مل بھی جائیں گے۔ میں نے انکار کر دیا تو میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں تھا۔ اگر اس نے توہین سمجھ کے مجھ سے باز پرس کیا تو اس کا ذہنی خلل ہے۔ آئندہ یا میری راہ میں آنے یا بات کرتے ہوئے 100 بار سوچ لے۔ غصے سے موسیٰ کو دیکھتے عشا سے کہتے ہوئے بستر سے اتر آئی تھی۔ موسیٰ پر منتہا کے الفاظ نے کسی اور ہی انداز میں اثر کیا۔ مائی فٹ، یہاں کون مار رہا ہے تمہارے لیے؟ تو پھر اس سارے ڈرامے کا مقصد؟ انتہائی سلگ کر پوچھا تو وہ ایک دم سے غصے سے بے قابو ہوا تھا۔ تم انتہائی بدتمیز اور بد تہذیب لڑکی ہو۔ موسیٰ منتہا زہر خند انداز میں ہنسی۔ شکریہ، اور کوئی ارشاد؟ وہ اس سے غصے سے گھورتا پاؤں پٹکتے وہاں سے چلا گیا تو اس نے بھی سر جھٹکا۔ عشا نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا۔ موسیٰ بھائی نے ویسے ہی پوچھ لیا ہوگا، تم نے خام خواہ برا منا لیا۔ اب تم میرا دماغ چاٹنے نہ بیٹھ جانا اور اپنے بھائی کو بھی اچھی طرح سمجھا دو۔ آئندہ سے میرے ساتھ الٹی سیدھی بات کی تو میں سیدھا چاچا جی کے پاس چلی آؤں گی۔ ڈرتی نہیں ہوں کسی سے؟ غصے سے جواب دے کر وہ جہاں زیب کا بھی انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے بعد موسیٰ منیر کا جب بھی گاؤں آنا ہوا دونوں کے درمیان عجیب سے سر جنگ چھڑ گئی تھی۔ دونوں میں سے کوئی ایک چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا کہ دوسرا فریق اپنی جگہ سلگتا رہ جاتا تھا۔ اس دن وہ عشا کے ساتھ کالج کے میدان میں اپنے گروپ سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں جب بھی اپنی بہن کے منگنی کی تصاویر لے کر آئی تھی۔ وہ سب مل کر تصویر پہ تبصرے کر رہے تھے۔ واہ، زبردست، بڑی پیاری لڑکی ہے۔ کون ہے؟ ستارہ ایک تصویر کو دیکھ کر ماجبین سے پوچھ رہی تھی۔ لڑکی بہت پیاری تھی۔ منتہا نے بھی سر اٹھا کے ماجبین کو دیکھا۔ یہ فاروق بھائی بہن کے منگیتر کی بہن ہے، اپیا کی نند نتاشا۔ ستارہ نے تصویر پلٹی تھی۔ اگلی تصویر دیکھ کر جہاں عشا چونکی تھی وہاں وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ستارہ پوچھ رہی تھی۔ دونوں نے پھر ماجبین کو دیکھا۔ ویسے تو یہ فاروق بھائی کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہی آرمی میں ہوتے ہیں۔ فاروق بھائی کے منگنے والے دن ہر کام میں پیش رہے تھے۔ منتہا نے موسیٰ کی تصویر پر ایک بار پھر نگاہ ڈالی، پھر بے پرواہی سے اگلی تصویر پر لڑتی، مگر اگلی تصویر دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹکی تھی۔ یہ لڑکا لگتا ہے کچھ زیادہ ہے تمہاری بہن نوئی کی فیملی کے ساتھ انوالو ہے۔ ستارہ تصویر کو دیکھ کر تبصرہ کر رہی تھی۔ منتہا کے چہرے پر نہ جانے کیوں ایک استہزائیہ سے مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے مسکرا کر عشا کو دیکھا تو نظر چرا گئی۔ منتہا نے دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ وہ لڑکی نتاشا اور موسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، بڑے مسکراتا ہوا کلوز اپ تھا۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، نتاشا بہت پسند کرتی ہے اس کو۔ نتاشا کیا، فاروق بھائی کی پوری فیملی موسیٰ کی دیوانی ہے۔ انکل آنٹی نے نتاشا اور اس لڑکے کے بارے میں خاصے سنجیدہ ہے۔ یہی حال نتاشا کا بھی ہے۔ اور موسیٰ، وہ کیا چاہتا ہے؟ ماجبین کے انکشاف ایک دم اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ وہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر فاروق بھائی کی فیملی کے خواہش سے بے خبر تو نہیں ہوگا موسیٰ۔ جس طرح یہ دونوں اکٹھے تصویر میں کھڑے ہیں، اندازہ لگا لو۔ اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے تو عشا نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر پھر بھینچ لیے۔ کسی کو بھی میں نے نہیں بتایا کہ یہی موسیٰ اس کا بھائی ہے۔ کسی کو بھی اس نے نہیں بتایا تھا کہ یہی موسیٰ اس کا بھائی ہے۔ آگے بھی کئی تصاویر میں موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ منتہا کے سامنے عشا کو بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی موسیٰ سے بدظن سی، اب رہی سے کسر ان تصاویر نے پوری کر دی ہوگی۔ ماجبین، یہ تصاویر ایک دن کے لیے مجھے دو گی؟ بہت پیاری تصاویر ہے، میں گھر میں دکھاؤں گی۔ عشا کے کہنے پہ منتہا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ 2 دن سے موسیٰ آیا ہوا تھا، ایسے میں ان تصاویر کے مانگنے کا نہ جانے کیا مطلب تھا۔ کیوں نہیں، ضرور لے جاؤ۔ اس نے فوراً حامی بھری۔ شکریہ، وہ مشکور ہوئی۔ تم نے یہ تصویریں کیوں لی ہیں؟ واپسی میں منتہا نے پوچھا تھا۔
موسیٰ بھائی ادھر ہی ہیں، ان سے پتہ کروں گی یہ کیا چکر ہے، یا ہم لوگ کیا کچھ سوچے بیٹھے ہو، ادھر کوئی اور ہی کہانی ہے۔ ایک تصویر کی بات ہوتی تو میں درگزر کر جاتی، مگر یہاں تو پورا البم ہے۔ چھوڑو یار اس کی زندگی، وہ جیسے مرضی گزارے، پھر اپنے لیے جیون ساتھی کے انتخاب کا ہر انسان کو حق حاصل ہے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو کیا مذائقہ ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی پیاری اور امیر کبیر فیملی سے بھابھی مل رہی ہے تمہیں۔ جو تم کہہ رہی ہو حیرت ہے، تمہاری تو بھائی سے ازلی دشمنی ہے، اتنے نیک خیالات کس لیے؟ تان سے پوچھا تو ہنستی۔ میری سے کوئی دشمنی نہیں، اور جو حق پر اس کا ساتھ دیتی ہوں۔ وہ سر جھٹکی، چند لمحے بعد پھر منتہا کو دیکھا۔ مگر منتہا ہم لوگ اب بھی صرف تمہیں ہی موسیٰ کے لیے اپنے گھر لانا چاہتے ہیں، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تمہارے انکار نے سب کو وقتی طور پہ خاموش ضرور کر دیا ہے، مگر ہمارے بڑوں میں یہ طے ہو چکا ہے کہ تمہاری شادی موسیٰ سے ہی ہوگی۔ اس نے منتہا کے اعصاب پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں، حقیقت ہے، بھلے زورا بازی سے پوچھ لینا۔ منتہا لب بھنچے سے دیکھے گی۔ اگر یہ سچ ہوا تو؟ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ سے چھڑ گئی تھی۔ اچانک کچھ خیال آنے پہ اس نے عشا کو دیکھا اور پھر اس کے گود میں پڑے تصاویر والے البم کو۔ یہ تصاویر تم مجھے دو، میں ماجبین کی بہن کی تصاویر گھر والوں کے دکھاؤں گی۔ عشا نے تعجب سے اسے دیکھا تو منتہا نے اس کے گود سے البم اٹھا لیا۔ مگر ان میں صرف ماجبین کی بہن کی تصاویر نہیں ہیں، موسیٰ بھائی اور اس لڑکی کی بھی ہیں۔ اس نے الجھ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ تو کیا ہوا؟ اچھا ہے نا، سب گھر والے موسیٰ اور اس کی پسند کو دیکھ لیں گے اور میرے لیے انکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، واپس کرو یہ البم، میں نے اس نیت سے ماجبین سے نہیں لیا تھا۔ اس نے فوراً سمجھ کر غصے سے گھورتے ہاتھ سے البم لینا چاہا، مگر اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ سوری ڈیئر، اب یہ تمہیں تب ہی ملے گی جب موسیٰ اور اس لڑکی کی تصاویر میرے اور تمہارے گھر کے سب لوگ دیکھ لیں گے۔ اس نے بڑے آرام سے البم بیگ میں ڈال کر بیگ کندھے پر چڑھا لیا تھا اور عشا نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ نتیجہ منتہا کی سوچ کے مطابق تھا۔ زورا بھابھی تو تصاویر دیکھ کے گنگ سے ہو گئی تھی۔ موسیٰ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہر حال میں سے تم سے ہی شادی کرنا ہوگی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ تصاویر آپ کے سامنے ہیں، میں نے موسیٰ سے شادی نہیں کرنی، کیوں؟ ثبوت آپ کے پاس ہے۔ میں موسیٰ سے بات کرتی ہوں، مذاق ہی کوئی بلا یہ سب، اور تم تب تک خاموش رہو گی۔ کسی اور سے تصاویر کا فی الحال ذکر نہیں کرو گے، میں موسیٰ سے سب کلیئر کروں گی۔ ہو سکتا ہے جیسا ان تصاویر میں نظر آ رہا ہے ویسا نہ ہو۔ وہ پوری امید تھی۔ منتہا نے کندھے اچکا دیے۔ وہ تصاویر لے کر فوراً اپنے گھر پہنچی تھی۔ موسیٰ اپنے کمرے میں تھا، کل اس نے واپس چلے جانا تھا۔ آپا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ آئیے آپا بیٹھیں۔ یہ کیا ہے موسیٰ؟ کون ہے یہ لڑکی؟ انہوں نے انتہائی غصے سے تصویروں والا البم اس کے سامنے پٹخ دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا غصہ ہے؟ ایک نظر البم کو اور پھر بہن کو دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے غصے سے البم کھول کر تصویر اس کے سامنے کر دی۔ کون ہے یہ؟ موسیٰ تصویر دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ فاروق کی بہن نتاشا۔ کب سے ہے یہ سلسلہ؟ کیسا سلسلہ آپا؟ کیا شادی نہیں کرنا چاہتے تم اس سے؟ موسیٰ نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ اچانک خیال آیا، یہ البم اور معلومات انہیں کہاں سے ملی تھی؟ پہلے آپ یہ بتائیں یہ البم کہاں سے آیا؟ میرے بارے میں یہ معلومات آپ کو کس نے دی ہیں؟ منتہا نے۔ منتہا کے کسی دوست کی بہن کی منگنی اس لڑکی کے بھائی سے ہوئی تھی، وہیں اس نے سب دیکھا اور معلومات لی تھیں۔ شکر کرو اس نے ابھی بڑوں میں سے کسی سے ذکر نہیں کیا، سیدھا مجھے لا کر البم دے دیا۔ غصے سے کہتے انہوں نے موسیٰ کو دیکھا تو اس کا جی چاہا ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر جائے اور منتہا کا سر پھاڑ دے۔ پھر بڑے تحمل سے بہن کو دیکھا۔ آپا اتنی لمبی چوڑی میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی۔ یہ فاروق کی فیملی ہے، امیر کبیر لوگ ہیں، نتاشا خود بھی بڑی سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ لڑکی ہے، منتہا سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں سوچوں گی تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہرگز نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو ہم سب کیا چاہتے ہیں۔ منتہا سے تمہاری شادی کا سلسلہ محض الفاظی نہیں ہے، انہوں نے غصے سے باور کروایا تھا۔ آپا میں منتہا کے سلسلے میں صاف اور واضح انکار کر چکا ہوں، ایسے وہ بھی کر چکے تو پھر نتاشا کے سلسلے میں سوچا جا سکتا ہے۔ بڑے آرام سے اس نے بہن کو سمجھانا چاہا تھا۔ تمہارے منتہا کے انکار کو محض تم دونوں کی کم عقلی سمجھتے ہوئے بڑوں نے چپ سادھ لی تھی، مگر تم دونوں گھروں میں تم دونوں کا رشتہ طے ہے، اسے تم بے خبر نہیں ہو۔ ہاں منتہا ضرور بے خبر تھی اور میرا نہیں خیال کہ اب اس معاملے کو مزید لٹکایا جائے گا۔ آپا مجھے منتہا سے شادی نہیں کرنی، آپ لوگ ایک بار نتاشا اور اس کی فیملی سے تو مل لیں، وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی فیملی ہے۔ اس نے آپا کے دو ٹوک انداز پہ غصے سے کہا تو وہ کئی لمحے تک بغور دیکھے گی۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے ملنے کی، اور بہت افسوس کی بات ہے موسیٰ، تمہارے سامنے ساری باتیں تم نے ذرا بھی نہ بتایا کہ تم کسی اور لڑکی کی وجہ سے انکار کر رہے ہو۔ اگر تم بتا دیتے تو کم از کم میں اماں ابا کو منتہا سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے باز رکھتی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بہت دکھ سے کہا تو فوراً بولا، میں نے کسی وجہ سے پہلے انکار نہیں کیا تھا۔
ٹھیک ہے، فاروق کی فیملی سے بہت پرانے تعلقات رہے، مگر میں پہلے ایسا نہیں سوچا تھا، اب اگر سوچ رہا ہوں تو بات آپ تک بھی پہنچ گئی۔